السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے، مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم جو رکوع پڑھنے والے ہیں وہ رکوع سورہ بقرہ کا 25واں رکوع اور دوسرے پارے کا 9واں رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ کوئی نئی چیز آئے گی ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ لا کی نشانی ہے، لا کی نشانی پر نہیں رکنا ہے۔ وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ روکو زا سے ملانا ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ جس حرف پر حرکت نہیں ہوتی اس حرف کو نہیں پڑھا جاتا۔ الف لام پر کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، رکنے کی حالت میں زیر جزم سے بدل جائے گا اور یہاں پر کلکلا ہوگا۔ کلکلا کہتے ہیں کہ پہلے والے حرف سے ملا کر اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ کلکلا کے متعلق ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں ڈال دیا ہے سبق، آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، میم کو ڈائریکٹ رو سے ملانا ہے اور رو کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے۔ ربکم اس طرح ہمیں نہیں پڑھنا ہے، حالانکہ ربکم پڑھیں گے تو اس کا میننگ کوئی بدل نہیں جائے گا، لیکن قرآن پاک کو حسن کے ساتھ یعنی سوار کر اور اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ مر ربکم، رو کب پور ہوگا اور کب باریک ہوگا اس کو بھی ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں ڈال دیا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ یہاں پر ہم نے تقریباً 3 نون کو ناک میں پڑھا، اور ناک میں پڑھنے کی وجہ کیا ہے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر لنک ڈال دیں گے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو دیکھ لیجئے تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں حسن معلوم ہو۔ حالانکہ آپ وَإِن كُنتُم بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن یہاں پر اچھا کوئی قاری ہوتا ہے، اچھا قرآن پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ وَإِن كُنتُم نہیں پڑھتا بلکہ وَإِن كُنتُم پڑھتا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتا ہے۔ آپ کو یہ قاعدہ پہلے یاد کر لینا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ ذال کو اچھی طرح ادا کرنا ہے، زبان کا کنارہ باہر نکالیں گے، انشاءاللہ ذال اچھی طرح ادا ہو جائے گا۔ 2 زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ سانس کو اندر کھینچنا ہے، پھر پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ رموز اوقاف تک پہنچ پائیں گے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اپنی آواز اور سانس کو وقف کی نشانی تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ بیچ میں رک جاتے ہیں تو اس ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر النصف لکھا ہوا ہے۔ النصف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر دوسرا آدھا پارہ مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں، لیکن ہم کو یہاں تک نہیں پڑھنا بلکہ یہ رکوع مکمل ہمیں پڑھنا ہے۔
آگے آپ ہمارے ساتھ ساتھ دھیان کے ساتھ سنتے جائیے، ہم پڑھیں گے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه۔ یہاں پر لا پر نہیں رکنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر سانس مکمل ہو رہی ہے لہٰذا ہم رک گئے۔ اب رکنے کے بعد یہاں سے ملا کر پڑھیں گے۔ ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہاں پر پوری تنوین نہیں پڑھی جائے گی، صرف ایک ہی پیش پڑھا جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں بتا دیا ہے کہ تنوین کے بعد اگر با آتا ہے تو الٹا پیش چھوڑ کر صرف ایک پیش پڑھا جائے گا اور میم کے اوپر جزم دے کر پڑھنا ہے۔ رؤوف بالعباد، یہاں پر حالانکہ لکھا ہوا ہے رؤوفن، لیکن ہم کو فن نہیں پڑھنا، فم پڑھنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ صوت جو نشانی ہے یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یعنی یہاں پر رکنے کی رخصت ہے۔ اگر رکنا چاہے رک سکتے ہیں اور اگر ملا کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رک جائیں گے تو یہاں پر میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اگر ملا کر پڑھیں گے پھر بھی میننگ میں اور ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، رک گئے، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، تو یہ بھی وقف مطلق کی علامت ہے۔ اگر آپ یہاں پر بھی رک جائیں گے تو بھی ترجمہ اور میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور ملا کر پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک وہ یعنی شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اگر آپ نے پورا ایک ساتھ میں پڑھا، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر آپ پورا بھی پڑھ لیں گے تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو ضرور لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ جڑ کر اچھی طرح قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے اور جہاں سے آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔